تکیوں کے ساتھ کمرے لگا کے ریاستیں نہیں بنائی جاتی، ریاستیں بنائی جاتی ہیں، مائنڈز لگے ہوتے ہیں اس کے اندر، قومیں سوچ رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے، انٹلیکٹس ایگزرٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، تب جا کے کہیں بیچ میں سے کچھ اگتا ہے۔ تو آپ کے سیلز میں اگر گردہ نہیں ہے، ریزیلینس نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے، آپ میں سرٹنٹی نہیں ہے، پرفارمنس نہیں ہے، پرسیپشن نہیں ہے، لگن نہیں ہے، جنون کی حد تک عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، لوگوں کا احترام نہیں ہے، اپنا احترام نہیں ہے، اور نفس کے اندر صرف فرعون گھسا ہوا ہے یا بنی اسرائیل گھسا ہوا ہے، غلامیاں چڑھی ہوئی ہیں، تکبر چڑھا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی آپ نہیں سروائیو کر سکتے۔ آپ اس انجینئرنگ کی فیلڈ کو 6 سال بھی کنٹینیو کر کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا۔ آپ کو 10 آپشن آئیں گے، آپ کی سرٹنٹی ٹوٹ جائے گی۔ یہاں سے ایم بی اے کے ریٹ اوپر ہو جائیں گے، انجینئرنگ گئی باڑ کے اندر۔ یہاں پہ انجینئرز کو جو ہے نا ان کے الاؤنسز بند ہو جائیں، آپ کو جاب اپرچونٹی کریٹ نہیں ہو، آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کو کچھ نہ ملے، آپ کی لیبز ختم ہو جائیں، آپ کا دل گردہ ٹھک جانا۔ کیوں؟ کیونکہ وی آر ڈوئنگ آور پروفیشن، ہم اپنی فیلڈ کو عزت نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، اس کا مان نہیں رکھتے، اس کا سمان نہیں رکھتے کہ فیلڈ کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، ایک لگن ہوتا ہے، ایک اس کا لیول ہوتا ہے، ایتھکس ہوتے ہیں، حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، یہ سب ہوتی ہیں چیزیں اس کے ساتھ۔ تبھی انسان پش کرتا ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے۔ جب کوئی فائنینس نہیں دے گا، جب کوئی پیسے نہیں دے گا، جب کوئی لیبز نہیں دے گا، جب کوئی اپرچونٹی نہیں دے گا، کیسے کھڑے ہوں گے آپ اپنی فیلڈ کے اندر؟ کیسے کریٹیوٹی لے کے آئیں گے جب لوگ کہیں گے وڈا آیا ہے بڑا ایکسپیریمنٹ کرنے والا وڈا؟ They're never going to accept you۔ تو بیٹا there is a part of you جس کے لیے بہت دم چاہیے، نفس مطمئنہ چاہیے، ہارنسڈ سیلف مینجمنٹ چاہیے۔ اور میں ہر یونیورسٹی کو آفر کر رہا ہوں، انجینئرنگ ہو، میڈیسن ہو، مینجمنٹ ہو، اسپرچول ماسٹرز کے بغیر بچے نہیں پرفارم کر سکتے۔ یو ہیو ٹو برنگ اس ان، یو ہیو ٹو ٹیک اس ان۔ پھر ڈائیورسٹی، کریٹیوٹی، بلینڈنگ۔ آپ دیکھیں 10-12 سال پہلے ایک ٹرینڈ آیا تھا کہ ہر انجینئر کو آئی بی اے جا کے ایم بی اے کرنا پڑتا تھا، انجینئرنگ مینجمنٹ نام کی ایک چیز نہیں ہوا کرتی، اب آ گئی ہے فیلڈ کے اندر۔ تھی نا جگہ، انجینئر جب مینیجر بنے گا تو وہ سوچا نہیں تھا پہلے زمانوں میں کسی نے۔ ڈائیورسٹی، انکلوژن، انوویشن، کریٹیوٹی اس دل سے آتی ہے جس دل میں سٹریس نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، دکھ نہ ہو، درد نہ ہو، یہ سب ہو مگر اس کو اسے ریلیکس کرانا آتا ہو۔ یہ ساری آبسٹرکشنز کو سائیڈ میں کریں گے بیٹا تو تبھی کچھ بنا سکتے ہو۔ یو گاٹ 3 days۔ ایک پارٹی ان 3 دنوں کو کہے گی یار اس میں کون ایک سرٹیفکیٹ ہی ہے نا، ایک میڈل ہی ملنا، اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ 3 دن کیا، ایک تیر چلانے کے اندر انسان کائنات کی کاسمولوجی کے ویلیوز اور پیٹرن سمجھ آتا ہے۔ If you master all this in 2 years, in 4 years, learn to master people۔ لوگوں کو سیکھنا شروع کریں، اپنے آپ کو سیکھنا شروع کریں، فیلڈ کی ایک ایک چیز کے اوپر صبح شام دماغ لگا دیں اور اللہ کو سمجھنا شروع کریں۔ یہ چاروں چیزوں کی کمپوزیشن کے ساتھ نہ آپ کوئی بڑی چیز بنے نا، اور اپنے دل کو مضبوط کریں۔ دیکھیں پھر فیلڈ میں آپ ہی کھڑے ہوں گے، کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا۔ اور جب ایک آدمی کے بجائے، لاسٹ لائن، ایک آدمی کے بجائے ایک بڑی جماعت، ایک آرگنائزیشن مل کے اتنی بڑی ریکٹیفیکیشن دیتی ہے نا، اتنا بڑا ریڈیمشن کرتی ہے، اتنی بڑی اصلاح کرتی ہے، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال ہے یونس علیہ السلام کی قوم۔ اللہ کا ایک ڈیفائنڈ یونیورسل لا ہے کہ جب وہ عذاب دینے کے لیے کسی کو، چاہے فائنینشیل عذاب ہو، اکنامیکل عذاب ہو یا پتھر ہو آسمان سے، جب اللہ فیصلہ سنا دیتا ہے نا تو وہ واپس نہیں لیتا۔ اس کا ڈیفائنڈ لا ہے، یہ اس کی ڈیفائنڈ سنت ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹلا، کیوں؟ اس پوری قوم نے ریکٹیفائی کر دیا۔ اتنا بڑا پرفارمنس، ایفیشنسی اور ایفیکٹونیس کا درس ہے اس کے اندر کہ اگر ایک آدھ کرے گا تو ٹھیک ہے، صفا کا نام بڑا ہو جائے گا اور دوسری یونیورسٹیوں کا بھی نام۔ اگر من حیث القوم، all of you engineers and future engineers of Pakistan، اگر آپ مل کے ایک ایسا جوائنٹ بنائیں اور آپ اپنے اندر سے کلیکٹیولی مائنس کر دیں کنٹامینیشنز کو اور اس پولوشن کو، آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے، آسمانوں سے منو سلوا آپ کی فیلڈ میں نہ اترے۔ میں اپنی فیلڈ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اس کے اندر۔ گیٹ بیک ٹوگیدر، اپنے نفس کی غلاظتوں سے آزاد ہوں، اپنے سیلف سے آزاد ہوں، سیلف ہارنس کریں، اپنے نفس کو بلڈ کریں، مائنڈ کو بلڈ کریں، ٹائم مینجمنٹ کریں، سلیپ مینجمنٹ کریں، اپنے اندر ڈسپلن لے کے آئیں، اپنے آپ کو وہ سبق سکھائیں جو سب سے مشکل ہے۔ میں غلط ہوں، میں نے ابھی سب کچھ ضائع کر دیا۔ اپنی بربادی، فیوچر کی بربادی کو آج کاؤنٹر پارٹ کریں، آج اس کے اوپر لکھیں۔ آج میں نے زندگی میں کسی کو ٹیبل پہ آئیڈیا تو بیچنے کی بات کیا ہے، شخصیت ہی بلڈ نہیں ہوئی تو آواز کیسے نکلے گی؟
میں تو پبلک سپیکنگ کا پہلا درس ہی یہ کہتا ہوں, ووکل بتاتا ہے انسان کے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے. ووکل سے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کا تھوریکس کتنا کھلا ہوا ہے, اس کے ایسوفیگس میں جان کتنی ہے. جو انٹروورٹ ہے اس کی آواز ہی نہیں نکلنی, اور جو ایکسٹروورٹ ہے اس کی آواز نکلے گی مگر موٹی نہیں ہوگی. یہ تو جیسے نبض پکڑ کے ڈاکٹر بتا دیتا ہے نا, ایک پبلک سپیکر آواز سن کے بتا دیتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کے اندر کیا چل رہا ہوگا, اس کے کل اور شام اور آج اور دن کے اندر کیا فرق ہے. یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف رائٹ ناؤ. صرف 4 سال کی تھیوری پڑھنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے آپ کچھ بنا لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے اس فیلڈ کے اندر استاد, ان کی سیرتیں, لوگوں کے حالات, اللہ کس طرح انسان کے ساتھ چلتا ہے, فیلڈ کیسے ریسپانس کرتی ہے, کتنے فیلئرز ہوئے. بھائی جان اگر آپ کی نظر اس کے اوپر سے ہٹ گئی تو ٹھیک ہے, پھر 20-25 ہزار پہ اگر اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے 30-40 ہزار خوش تھے تو ٹھیک ہے, پھر جاب کر لینا. پیشن نہیں ہوگا, پھر پیشن کبھی بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ محبت نہیں ہو اپنی فیلڈ کے ساتھ, اور محبت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی ویلیو نہیں پتا ہو کہ وہ چیز کیا ہے, وہ فیلڈ کیا, وہ کر کیا سکتی ہے. اور ویلیو تب تک ڈیولپ نہیں ہوگی جب تک کہ کانٹمپلیشن اور تفکر اور اس کا مائنڈ اس کے اوپر بار بار سوچ کے, جیسے بار بار سوچ کے لیلا تو کالی تھی, تو جب پوچھا مجنو سے کسی نے تجھے کالی سے پیار ہو گیا, وہ کہتا ہے مجنو کی آنکھ سے دیکھ تو تجھے پتا چلے گا وہ کتنی حسین تھی. لیلا لیل سے نکلا ہے اور کالی تھی مگر اس کو اچھی لگتی تھی. تو اپنی فیلڈ کی غلطیاں نکالنا بند کرو, اپنی فیلڈ کی عزت احترام کرو, اور دیکھیں پھر یہ آپ کو رسپونڈ کرے گی. اینڈ یو ول بی اے سگنیچر اینڈ اے مارک ان یور فیلڈ. لوگ بھی آپ کو یاد رکھیں گے, کائنات بھی آپ کی کنٹریبیوشنز کو یاد رکھے گی. ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمیں بھی کچھ دے کے گئے اور لوگوں کو بھی کچھ دے کے گئے. I open this entire ceremony, I open this entire event with God's blessing upon you. May Allah create future leaders of Pakistan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.